صدیق، آج کی سماعت میں آپ بھی وہاں پر موجود رہے اور خاصی اہم ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ 9 رکنی بینچ سے اس سماعت کا آغاز ہونا تھا جو کہ 7 تک ریڈیوس ہو گیا. تو کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کون سے اہم نکات ہیں جو آج کی سماعت میں زیر بحث رہے؟ جی مزمل بھائی، جو شروع ہوئی آج کی سماعت 11:54 پر 11:45 پر یہ سماعت شروع ہونا تھی، لیکن 11:54 پر ججز آئے اور 11:54 پہ سماعت شروع ہوئی. جو پہلا حصہ تھا سماعت کا وہ رہا 28 منٹ تک، کیونکہ 12:22 پر یہ سماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور بینچ اٹھ کر چلا گیا تھا. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ آج جب سماعت شروع ہوئی تو روسٹم پر موجود تھے لطیف کھوسہ صاحب. لطیف کھوسہ صاحب کے جو بیٹے ہیں شہباز کھوسہ، وہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، اعتزاز احسن صاحب روسٹم پر موجود تھے، اور وہ تمام وکلاء جو پیٹیشنر ہیں یا جو پیٹیشنرز کی طرف سے ہیں وہ سب جو ہے وہ روسٹم پر موجود تھے. جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو لطیف کھوسہ صاحب کا بھی ایک پہلے تو جس طرح ان کا ایک طریقہ ہے گڈ ٹو سی یو کہنا، اچھے طریقے سے وکلاء کو ویلکم کرنا، انہوں نے وکلاء کو ویلکم کہا کیونکہ ظاہر ہے سینئر وکلاء ہیں، بڑے وکلاء ہیں، بڑے نام ہیں اور وہ سامنے موجود تھے. تو لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی میں سب سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کیونکہ پہلے اس سے بھی پہلے چیف جسٹس نے کہا کہ جو بھی آپ میں سے سینئر ترین وکیل ہے وہ شروع کر دے دلائل. تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا سب سے پہلے تو میں خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو پہلے آنے دیں روسٹم پر، میں کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں. تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی مجھے خوشی کا اظہار تو کرنے دیں. تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ خوشی کا اظہار باہر جا کے کیجئے گا، یہ سیاسی فورم نہیں ہے. اور وہیں سے ٹون واضح ہو گئی قاضی فائز صاحب کی کہ انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں یہ بات کی، ذرا غصے میں یہ بات کی. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل روسٹم پر آئے اور قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کی قومی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں وہ لکھ کر لائے تھے، وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی. انہوں نے قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اختیار سماعت دیا گیا ہے ججز کو، عدالتوں کو، یہ آئین نے دیا ہے اور آئین کے تحت ہم نے حلف لیا ہوا ہے اور ہمارا حلف ہمیں یہ بات کہ ہم جب بھی انصاف کریں گے، جب بھی فیصلے کریں گے تو ہم وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ قانون اس وقت ایک بنا ہے، وہ انہوں نے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جس کے تحت 3 رکنی ایک کمیٹی بننا تھی اور وہ چیف جسٹس پاکستان اور 2 سینئر ترین ججز پر مشتمل ہونا تھی. انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کون سا کیس 184(3) کا ٹیک اپ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اور اگر کوئی کیس ٹیک اپ کرنا ہے تو وہ کس بینچ میں جائے گا. تو اس پر قاضی فائز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کو قانون بننے سے پہلے ہی اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا. اور اب وہ ظاہر ہے وہ قانون بن چکا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے. جس بینچ نے سماعت کی ہے انہوں نے نہ تو اس کو کالعدم کیا ہے قانون کو، نہ ہی انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ درست ہے. تو اس طرح سے قانون کے اوپر اسٹے نہیں ہوتا. اس بات پہ خاصا سٹریس دیا کہ آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے کسی لا کو، آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد انہوں نے اور بہت سی چیزیں انہوں نے بتائیں. انہوں نے جیسے کہا، انہوں نے آج بتایا کہ وہ کیوں 2 ماہ سے بینچ میں نہیں بیٹھ رہے. پھر انہوں نے بتایا کہ چیف جسٹس پاکستان نے ایک موقع پہ ان سے پوچھا کہ آپ ابھی بھی چیمبر وار کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی بالکل میں چیمبر وار کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ قاضی فیصل صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر میں بینچ میں بیٹھتا تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا. میرا حلف یہ کہتا ہے کہ مجھے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے، تو قانون تو اس کا کچھ اور ہے، بینچ اس کے مطابق بن نہیں رہے. پھر قاضی فیصل صاحب نے ذکر کیا اس کیس کا جو ایک سوموٹ ان کے سامنے لگا تھا، جس میں انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ 184(3) کے جتنے بھی کیسز ہیں ان پر سماعت روک دی جائے جب تک جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ 184(3) کے حوالے سے جو ہے وہ بن نہیں جاتے کہ اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. پھر انہوں نے اس پہ یہ بھی کہا کہ جس طرح سے وہ ایک بینچ بیٹھا، 6 رکنی بینچ بیٹھا، اس 6 رکنی بینچ نے بیٹھ کے اور میرا جو بلکہ انہوں نے کہا اس فیصلے سے پہلے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پہلے جو 6 رکنی بینچ نے دیا، اس سے پہلے جو عشرت صاحب ہیں جو رجسٹرار تھے انہوں نے ایک سرکولر جاری کر دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا، تعجب ہوا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو رجسٹرار کے سرکولر کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. صدیق صاحب یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ریپیٹڈلی کلیریفیکیشنز دیتا رہا لیکن وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ پبلش ہی نہیں کی جا رہی تھیں جو میری کلیریفیکیشنز تھیں ساری. بالکل انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے کلیریفیکیشن دی تھی، ایک نوٹ تھا وہ اپلوڈ ہوا ویب سائٹ پر لیکن پھر وہاں سے اتار دیا گیا. پھر اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے جو انکوائری کمیشن حکومت نے بنایا تھا اس کو جس طرح سے کام سے روکا گیا اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا. یہ ساری انہوں نے اعتراضات سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے کہا میں یہ ریکیوز نہیں کر رہا، میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں، میں اس کو بینچ ہی نہیں مانتا، میں اس کو عدالت ہی نہیں مانتا. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں.
اس پہ جب اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے بہت ان کو ریکویسٹ کی, بہت ان کو کہا کہ بڑا اہم مقدمہ ہے اور آپ کے بیٹھنے سے بڑی اس فیصلے کو بڑی تقویت ملے گی اور اس کی بڑی امپورٹنس بڑھ جائے گی, آپ بیٹھیے بینچ میں. تو ایک موقع پر جب اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے درمیان کوئی چپکلش ہے, کوئی کشمکش چل رہی ہے, تو گھر میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کو گھر میں بیٹھ کے اور آپ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس پر قاضی فیصل صاحب برہم ہو گئے, کہتے ہیں کہ جی ہم یہ عدالت آئین کے مطابق بنی ہے, یہ عدالت کی طرح ہے, یہ گھر کی طرح نہیں ہے, آپ گھر کی مثال نہ دیجیے. اس کے بعد قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ بہت غصے میں تھے, وہ ایک موقع پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور 1.5 منٹ تک وہ کھڑے رہے, پورا بینچ بیٹھا رہا. یعنی دیکھیں نا کہ اس بینچ میں ان سے سینئر صرف ایک ہی جج ہیں جو چیف جسٹس پاکستان ہیں, باقی جو ہیں 7 ان کے جو جونیئر ججز ہیں وہ سب کے سب بیٹھ رہے, اور قاضی فیصل صاحب 1.5 منٹ تک کھڑے رہے جب تک فیصل صدیقی صاحب نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر لی, جب تک باقی ججز اٹھے نہیں ہیں جانے کے لیے, تب تک قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ کھڑے رہے, بہت غصے میں تھے. پھر وہ ظاہر ہے بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. جب وہ بینچ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 7 رکنی بینچ چیف جسٹس پاکستان نے دوبارہ تشکیل دیا, وہ بینچ دوبارہ آیا. لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کے جو دلائل تھے اس میں یہی تھا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ میں, اور پھر کچھ اور نکات سامنے یہ آئے کہ اگر کسی سویلین کو ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے لیے ملٹری کے حوالے کیا جاتا ہے تو کیا اس فیصلے کو کہیں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, اور کیا یہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں جانا تھا یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ آ سکتا ہے. ان تمام نکات کے اوپر کافی دلائل بھی ہوئے, سوالات بھی ہوئے, جوابات بھی آئے. لیکن اب کل صبح 9:30 بجے فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ دلائل دیں گے. ان کے بعد پھر جواد خواجہ صاحب کی پیٹیشن پہ جو ان کے وکیل ہیں وہ دلائل دیں گے, اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم آبزرویشنز دی ہیں چیف جسٹس پاکستان نے. اور اس پر آنے سے پہلے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ مجھے یاد آ گئی جو میں مس کر گیا ہوں. جو کچھ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا اس کو انڈورس کیا سردار طارق مسعود صاحب نے, لیکن وہیں پر یہ بھی کہا چیف جسٹس پاکستان نے ان کو یہ بات کہی کہ شاید میرے ان 2 فاضل دوستوں کے علم میں نہیں ہے, کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کے رائٹ سائڈ پر قاضی فیصل صاحب تھے اور ان کے لیفٹ سائڈ پہ سردار طارق مسعود صاحب تھے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے خود انہوں نے ٹائم لیا ہے عدالت سے کہ یہ جو قوانین بنائے ہیں 2 عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ان میں سے کچھ اوور لیپنگ ہو گئی ہے, کچھ قوانین میں مماثلت ہے, ان کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. خود حکومت نے ٹائم لیا ہوا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور جو سردار طارق مسعود صاحب نے بات کی ان کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب نے یہ کہا کہ ان سے میری بات ہوئی, وہ اس کشمکش میں تھے. تو قاضی فائز صاحب کے مطابق سردار طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ عام کیسز تو سنیں گے لیکن 184(3) کے کیسز نہیں سنیں گے. لیکن حیران کن طور پر سردار طارق مسعود صاحب نے چند روز پہلے ہی 184(3) کی جماعت اسلامی کی جو درخواست ہے اس کو سنا ہے سردار طارق مسعود صاحب نے, جن کے بارے میں قاضی فیصل صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ عام کیسز تو سنیں گے لیکن 184(3) کے کیسز نہیں سنیں گے. تو اس میں اب جو ہے وہ کل صبح 9:30 بجے سماعت شروع ہوگی. عدالت نے کہہ دیا, اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے پولیٹیکل بھی شامل کر دی ہیں. عدالت پولیٹیکل چیزوں میں نہیں جائے گی, عدالت صرف اور صرف جائے گی پیور جو قانونی نکات ہیں, آئینی نکات ہیں اس کے اوپر. اور عدالت نے جو 3 چیزیں مانگی ہیں, ایک تو عدالت نے ڈیٹا مانگا ہے کہ پورے پاکستان سے کتنے سیلینز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. دوسرا عدالت نے ریکارڈ مانگا ہے کہ کتنوں کو ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے لیے حوالے کیا گیا ہے. تیسرا عدالت نے خواتین کی تعداد پوچھی ہے کہ خواتین کی تعداد کتنی ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے, جو سب جیلوں میں ہیں, اور کون کہاں پر ہے. اور ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو ملٹری کورٹ میں جن لوگوں کو لے جایا گیا ہے کیا ان کی کوئی ضمانت کی درخواستیں گئی ہیں, کہیں چیلنج کیا گیا ہے جو ان کو حوالے کیا گیا ہے. یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ عدالت نے مانگا. اور اینڈ میں اٹارنی جنرل پاکستان کو بلا کر کہا گیا ہے کہ ان سارے معاملات کو دیکھیں, جس طرح سے وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے, جو صحافی لاپتہ ہو رہے ہیں, ان ساری چیزوں پر عدالت نے احکامات دیکھنا یہ ہے کہ کل حکومت جو ہے وہ دیکھے کیا رستہ اختیار. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے, خوبصورت نظارے ڈوب گئے, خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے, غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے. کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں, کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے. آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے. آزمائش میں مل کر ایک ہوئے, نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے. کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے. قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر. غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.